بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلائل الخیرات شریف، وہ عظیم، وہ مقدس اور وہ مشہور زمانہ کتاب کہ جو مشرق و مغرب، عرب و عجم میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کتاب کے ویسے تو بے شمار فضل و برکات ہیں، لیکن بالخصوص جو دلائل الخیرات شریف کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی قرب اور خصوصی توجہ اسے نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی میٹھی نظر اس پر پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے ایسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ دلائل الخیرات شریف یہی وہ عظیم کتاب ہے کہ جو اس کتاب کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور بعض تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ ایک ایک دن میں دلائل الخیرات شریف کا ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کریم ہمیں اس کتاب سے محبت کر رہے ہیں، اور اس کتاب کو پابندی کے ساتھ اور کم از کم ایک حزب روزانہ اس کتاب کا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں 2015 سے درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور جب سے میں نے دلائل الخیرات شریف پڑھنا شروع کی ہے سوائے ایک دن کے کبھی میرا ناغہ نہیں ہوا، اور جس دن ناغہ ہوا تھا نا اس رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت نورانی اور پر نور محفل ہے، اور وہاں میں جب جاتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں۔ لیکن جب میں وہاں اس محفل میں پہنچتا ہوں تو میرا دوست بھی وہاں موجود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی آج تم کہاں تھے کہ آج تمہاری حاضری اس محفل میں نہیں ہوئی، محفل تو ختم ہو چکی ہے اور تم اب آ رہے ہو۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو میری حاضری آج نہیں لگی تھی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں رات کو دلائل الخیرات شریف پڑھنا بھول گیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہے سرکار علیہ السلام کی اس کو توجہ نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام اس پر خصوصی شفقتیں اور کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم اپنی دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوارنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ اور قرب خاص نصیب ہو، تو ہمیں چاہیے کہ دلائل الخیرات شریف کو پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، کم از کم ایک حزب اس کا پابندی کے ساتھ ہم پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔